اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کفر اور ایمان کی جنگ کا آغاز۔ روز عاشور جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے اور کئی بار امام علیہ السلام نے اس غدار کو اور مکار قوم کو وعظ نصیحت کی کہ جس کے نتیجے میں لشکر ابن سعد سے جناب حر بن ریاحی اس کے بیٹے اور غلام پر اثر ہوا اور وہ تائب ہوئے اور امام کے ساتھ بحق ہوں گے۔ عمر بن سعد کو اس بات کا علم ہوا تو سخت غصہ آیا اور جنگ کا ارادہ پختہ کر لیا اور نعرہ لگایا، دریدو ادن رائی، تم اپنے درید علم کو قریب لاؤ۔ پس وہ قریب لایا اور پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ ابن سعد بھی ساتھ کھڑا تھا۔ پھر لشکر سے باہر آیا اور اپنے بیٹے حفص سے تیر کمان لے کر تیر کو کمان میں رکھا اور بلند آواز سے کہا، اے کوفہ والو، بوڑھے اور جوان سب ابن زیاد کے سامنے گواہی دینا کہ میں نے جنگ کا آغاز کیا تھا اور سب سے پہلے تیر امام حسین کی طرف میں مار رہا ہوں۔ اور پھر تیر کو امام کی طرف پھینک دیا۔ صاحب روضۃ الصفا نے لکھا ہے کہ امام کے اصحاب نے بلند آواز سے کہا، ہاں ابن سعد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس لشکر میں سب سے پہلے جہنم جانے والا تو ہے۔ ابن سعد کو بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ جس شخص کے پاس تیر کمان ہے تیروں کی بارش کر دے۔ حضرت نے حسرت سے اصحاب وفا سے فرمایا، اے انصار، اللہ تم پر رحمت نازل کرے، جہاد میں ثابت قدم رہو، کیونکہ موت سے چھٹکارا تو ممکن ہی نہیں ہے اور یہ جو تیر آ رہے ہیں یہ موت کا پیغام لانے والے ہیں۔ پس امام علیہ السلام نے اپنے صحاب کو جہاد کی اجازت دی تو انہوں نے بھی اپنے تیر کمانوں میں ڈال کر ابن سعد کے لشکر پر بارش برسا دی۔ محمد بن ابی طالب سے منقول ہے کہ لشکر ابن سعد کے تیر اندازوں کی تعداد 8,000 نفر تھی، جبکہ امام حسین کے لشکر میں تیر اندازوں کی تعداد صرف 50 نفر تھی۔ اس لیے جب ابن سعد کے لشکر نے تیر چلائے تو زمین و آسمان، کربلا کی زمین سیاہ ہو گئی تھی اور دشمنوں کے تیروں سے امام کے کئی صحابی زخمی مجروح ہوئے۔ جب لشکر حسینی کے سالار قمر بنی ہاشم سلام اللہ علیہ نے یہ حالت دیکھی تو علم آگے لائے اور لشکر کفر کی طرف حملہ آور ہوئے اور اپنے آپ کو دشمن کے قلب میں ڈال دیا، اور دوسری طرف شجاعت کے شیر شہزادہ گان امام جناب قمر بنی ہاشم کے پیچھے پیچھے ایسے حملے کر رہے تھے جیسے بھوکھا شیر بھیڑوں کے ریوڑ پر حملہ کرتے ہیں۔ ان بدبختوں کے وسط میں داخل ہو کر کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ظہیر نے لشکر نے میمنہ اور حبیب نے میسر کو حرکت دی تو دو لشکروں نے دو فولادی پہاڑوں کی طرح ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ وہ سر ہوا میں اڑ رہے تھے اور خون کی ندیاں پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ سردار لشکر امام مرتضیٰ کے غضب کا وارث حضرت عباس اپنی شجاعت کے صبح عاشور جوہر دکھا رہے تھے کہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر علی کی شجاعت اور جنگ یاد دلا دی جائے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بنفس نفیس حضرت امیر المومنین اسد اللہ الغالب ہے کہ اس لشکر کے درمیان میں گھس کر بغیر کسی حرص کے اور ڈر کے ان بدکاروں کی زندگیوں کو تلوار کی آگ سے جلا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے شہزادہ علی اکبر سلام اللہ علیہ السلام اس لشکر کثیر سے نجم ثاقب اور کوکب تارے کی طرح چمک رہے تھے، اور تلوار کی خون بہانے والی بجلی تھی، کبھی اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، مشرق سے بھی، مغرب سے بھی اس کی چمک نظر آتی تھی، اور مسلسل سپاہ کفر کو جہنم بھی بھیج رہے تھے۔ تیسری طرف سے حضرت قاسم بن حسن سلام اللہ علیہ بدر منیر کی طرح اس طریق اور غبار آلودہ ماحول میں چمک رہے تھے اور دشمنوں سے امان ختم کر دی تھی اور ہر حرکت کی مجال چھین لی تھی۔ وہ ہاتھوں کو کاٹ کر پھینک رہے تھے، سر تھے وہ ہوا میں اڑتے نظر آتے تھے، اور جس کو کمر میں تلوار مرتے تھے اس کے تازہ کھیرے کی طرح دو ٹکڑے کر دیتے تھے۔ جسے سر میں تلوار مارتے تو تلوار کی بجلی اور بڑک سے ایک ناک کی سیٹ میں دو حصے کر دیتے۔ دوسرے شہزادوں نے سخت لڑائی کی، لیکن افسوس کہ یہ تمام شہزادے بھوکے اور پیاسے تھے۔ مرحومہ سیدہ لاہور میں لکھتے ہیں، روزہ عاشور دن کے نکلنے کے بعد 1 گھنٹے تک جنگ مغلوبہ برپا تھی اور پے در پے حملے دونوں لشکر ایک دوسرے پہ کرتے تھے۔
नतीजे में लश्कर कुफर के काफ़ी सिपाही वासल जहन्नम हुए और इमाम हुसैन के पाक लश्कर से भी कुछ सहाबा मंजिल शहादत पर फायज हुए। साहिब रोज़ातुल शहदा लिखते हैं, लश्कर हुसैनी के असहाब और गुलामों के शुहदा की तादाद थी और बाकी असहाब ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन हज़रत अली अकबर को एक ज़ख्म भी न लगा था। और इसकी वजह यह थी कि 10 नफर गुलामों ने हज़रत की इर्द गिर्द हल्का डाला हुआ था। किसी को जुर्रत ना हुई कि हज़रत अली अकबर के जिस्म पर ज़ख्म लगा सके। साहिब किताब हज़ार अरकम करते हैं कि इस हमले में 82 सहाबा 82 गुलाम दर्जा शहादत पर फायज हुए। बाज़ ने 84 नाम लिखे हैं। और मेरे चैनल पे नए आने वाले बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें।